السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ میں ہمارا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سورۃ یوسف ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ سورۃ یوسف تک ہم نے قرآن پاک پڑھا اور الحمدللہ اس کو سمجھا۔ یہ جو واقعہ سورۃ یوسف کا والا تھا تو میرا دل تھا کہ سورۃ یوسف کے جو حالات واقعات ہیں نا وہ میں آپ کو تفصیلی ذرا آج کی ویڈیو میں بس وہی بیان کرنے والی ہوں۔ تو آگے سورۃ رعد ہے انشاءاللہ، وہ ہم پھر شروع کریں گے۔ یہ واقعے سے مجھے بہت زیادہ سبق سیکھنے کو ملا، تو میں نے سوچا سورت بھی ہم نے پڑھی، ترجمہ تفسیر بھی اور سمجھا بھی، ہم نے اس کو پڑھا بھی، لیکن اس کا مختصراً ایک واقعہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتی تھی۔ یعنی سورۃ یوسف کے جو حالات اور واقعات ہیں، احسن القصاص یعنی بہترین قصہ اسے نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے قصے کو احسن القصاص یعنی بہترین قصے کا نام دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوترے تھے، جیسے ہم نے سورۃ یوسف میں پڑھا تھا نا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، یعنی خاندانی لحاظ سے یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کے معزز ترین انسان ہیں۔ یہ خود بھی نبی تھے اور ان کی پشت میں سے بھی مسلسل 3 نبی ہیں، یعنی یہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں اور نبی کے پڑپوترے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باعزت کے بیٹے، باعزت کے پوترے، باعزت کے پڑ پوترے یوسف بن یعقوب بن اسحاق اور بن ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کے کئی بھائی تھے۔ مختصراً میں آپ کو ان کا قصہ سناتی ہوں، تو جو میں نے اس میں سے سیکھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس میں سے کیا سیکھا، اور آپ نے اس صورت کو پڑھ کر سمجھنے، یہ آپ نے پڑھی ہے، ترجمہ بھی پڑھا ہے، اس کا تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے، آپ بھی یعنی کہ ان باکس میں بتائیے گا کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا، ٹھیک ہے۔ میں نے جو کچھ سیکھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، تو اس کا مختصراً واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک نبی کے بیٹے تھے، ایک نبی کے پوتے تھے اور ایک نبی کے پڑ پوترے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوترے تھے، تو خود بھی نبی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خود نبی تھے، ان کے کئی بھائی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام 2 بھائی تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، یعنی یہ 2 بھائی تھے اور ان کے سوتیلے بھائی بھی تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو حضرت یوسف سے محبت تھی، تو یہ بھائی جو تھے نا دوسرے، وہ ان سے زیادہ یعنی کہ جلن اور حسد محسوس کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے، ابھی بچے ہی تھے، تو ان کو خواب آیا کہ یعنی چاند اور سورج اور تارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا وہ جو خواب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، تو انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ جو ہے نا واقعہ، یہ خواب جو ہے یہ اپنا بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے یعنی ان سے بیان نہ کرنا، تو ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں برگزیدہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تم کو برگزیدہ کرنے والے ہیں، تو تم پر اور آل یعقوب پر اپنی رحمت کو اسی طرح اللہ تعالیٰ پورا کرے گا جس طرح تمہارے دادا اور پردادا اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام پر یعنی کہ انہوں نے پورا کیا، اسی طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ محبت کرتے تھے، اور ان کی محبت جو تھی وہ حسد بن گئی دوسرے بھائیوں کے دل میں، یعنی وہ حسد کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ تو ان میں سے کچھ بھائی کہتے ہیں ان کو کنویں میں ڈال دیں، تو انہوں نے اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو ایک قافلہ آیا مصر سے، تو وہ انہوں نے کنواں دیکھا، تو اس میں انہوں نے ڈول ڈالا، تو اللہ کے حکم سے وہ ڈول میں بیٹھ کر باہر آ گئے۔ تو پھر وہاں جو باہر آ گئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا خوبصورت سا بچہ ہے،
تو وہاں بھاگتے ہوئے حضرت یوسف کے بھائی جو تھے، ستیلے بھائی جنہوں نے پھینکا تھا، وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ ہمارا بھائی ہے، تو یہ کنویں میں گر گیا تھا، تو اب آپ اسے لے جا رہے ہیں، اس کے عوض ہمیں کچھ پیسے، کچھ درہم ہی دے دیں۔ انہوں نے خرید لیا اور مصر کے بازار میں جا کے تو بیچ دیا۔ وہاں آپ یعنی کہ جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، انہوں نے خرید کر اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہیں جوان ہوئے۔ تو جب جوان ہوئے تو جو عزیز مصر تھا، اس کی جو بیوی تھی زلیخا، وہ آپ پر فرشتہ ہو گئی۔ تو وہ فرشتہ یہاں تک ہوگی کہ اس نے آپ کو دعوت دی برائی کرنے کی، تو آپ اس نے دعوت دی، دروازے بند کر دیے۔ تو آپ نے آپ کو جب پتہ چل گیا کہ یہ برائی کرنا چاہتی ہے میرے ساتھ، غلط کام کرنا چاہتی ہے، تو آپ دروازوں کی طرف بھاگے جب کہ دروازے بند تھے۔ تو اللہ کے حکم سے جب آپ بھاگے تو دروازے جو ہے وہ خود بخود ہی کھل گئے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، وہ دروازے خود بخود بھی کھل گئے۔ تو جب وہ آخری دروازے پر پہنچا تو وہاں اس عورت کے شوہر کو پایا جو بادشاہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جلدی سے وہ جو اس کی بیوی تھی وہ کہنے لگی کہ یہ مجھ سے یعنی کہ یہ میرے ساتھ برا کام کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو وہاں اسی کے محل میں ایک بچہ تھا، تو انہوں نے آپ کی گواہی دی کہ اگر کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا جو ہے وہ یعنی کہ گناہ گار ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہ گار ہیں۔ تو دیکھا گیا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو زلیخا گناہ گار تھی۔ تو زلیخا نے کہا کہ مثلا سارے شہر میں چرچا ہو گیا، سارے ملک میں، کہ زلیخا نے ایسے کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک محفل جو ہے وہ سجانا چاہتی ہوں، وہاں عورتوں کو بلانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے ان عورتوں کو بلایا، تو انہوں نے جب حسن یوسف دیکھا تو آپ اس قدر حسین تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے، یعنی ان کو اپنے ہاتھ کاٹنے کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو یہاں جو میں نے سبق سیکھا وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب وہ دروازے کھلتے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ میں نے اس میں سے یہ سیکھا کہ یوسف کا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے، میرا رب بھی وہی ہے جو حضرت یوسف کا رب تھا۔ اگر ہم برائی کو اپنے یعنی کہ دل سے برائی کو نکالنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف مائل ہونا چاہیں تو ہمارے لیے بھی نیکیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہم اگر اپنا راستہ اچھا منتخب کریں تو پھر اللہ بھی ہمارے لیے اچھے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں نے اس میں سے یہ سیکھا کہ اگر یوسف علیہ السلام کے لیے یوسف علیہ السلام نے برائی کو یعنی برائی سے رکنا چاہا، برائی سے روکے اور نیکی کی طرف مائل ہوئے، تو وہ ان کی نیت صاف تھی تو دروازے آٹومیٹک کھل گئے۔ تو ہماری بھی اگر نیت صاف ہوگی، ہم بھی اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف چلیں گے تو ہمارے لیے بھی اچھائی کے دروازے کھل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی گواہی دینے والے آ جائیں گے۔ میں نے تو اس میں یہ سیکھا کہ ہم اپنے اوپر برائی کے دروازے بند کر لیں اور اچھائی کی طرف چلیں تو ہمارے لیے اچھائی کے دروازے ہی کھلیں گے۔ اس کے آگے جب اس نے وہ محفل سجائی، ان عورتوں کے ان نے ہاتھ اپنے کاٹ لیے حسن یوسف کو دیکھ کر، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دے رکھا تھا، تو وہ نصف حسن تو حضرت یوسف کے پاس تھا۔ تو پھر اس نے کہا جیسے تم اس پر فرشتہ ہوگی اور تمہیں اپنے ہاتھ کاٹنے کی بھی تکلیف نہیں ہوئی، تو میں بھی اس پر ایسے ہی مجھے خوبصورت لگا، تو میں بھی اسے ایسے ہی محبت کرنے لگی۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، بہرحال اس نے کہا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں قید میں رہنا پسند کروں گا، مثلا یہ میں آپ کے محل میں نہیں رہوں گا، مجھے قید میں رہنا اچھا ہے۔ تو آپ قید میں رہے، تو آپ کے ساتھ 2 قیدی جو تھے وہ بھی آ گئے، تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، تو آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ تو آپ نے کہا کہ تم جو ہو نا، جب باہر جاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، تم باہر چلے جاؤ اگر بادشاہ کی خدمت میں ہوگے۔ اس نے خواب دیکھا تھا تو اس کی یہ تعبیر تھی۔ تو وہ جب پھر کافی عرصہ ایسے ہی گزرا، تو اس نے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اس کی پتہ نہیں کیا تعبیر ہے کہ 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے ہیں، 7 سال جو ہیں وہ بدحالی کے ہیں، 7 گائے موٹی تازی ہیں، 7 گائے پتلی ہیں، ایسے اس نے خواب دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی قید خانے میں وہ گیا، تو اس نے خواب کی تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ تو پھر وہ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو نکال کے لاؤ۔
تو انہوں نے نکالا تو انہوں نے اس بادشاہ نے آپ کو یعنی کہ مملکت کے جو امور تھے انہوں میں آپ کو وزیر بنا دیا۔ تو جب آپ وزیر بن گئے تو آپ نے کہا کہ اب 7 سال جو کاشتکاری کریں گے تو وہ بہترین ہم جمع کر سکیں گے غلہ، تو 7 سال جب قحط سالی کی ہوں گے تو وہ ہم آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اس کو بادشاہ کو خواب کی سمجھ آ گئی اور اس نے کہا یہ تعبیر صحیح بتا رہا ہے۔ تو پھر وہ سارے معاملات اس نے اپنے ملک کے جو معاملات تھے وہ آپ کے سپرد کر دیا، آپ نے ایسا ہی کیا۔ تو جب قحط سالی ہو گئی تو جو آپ کے بھائی تھے یعنی سارے ملک میں قحط سالی ہو گئی، تو وہ آپ کے بھائی جو تھے وہ غلہ لینے آئے، تو آپ نے ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو نہیں تھا پہچانا۔ تو جب انہوں نے آپ کو نہیں تھا پہچانا، آپ نے انہیں غلہ بھی دے دیا اور ان کے گلے میں ان کا جو پیسہ تھا وہ بھی وہیں رکھ دیا، مال جو انہوں نے دیا تھا آپ کو۔ تو وہ جب گھر واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ بھی مل گیا اور ہمارے غلے میں سے ہمارا جو مال تھا وہ بھی ہمیں مل گیا۔ تو وہ پھر دوبارہ یعنی یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے، تو پھر وہ دوبارہ آئے تو پھر انہیں غلہ دیا گیا۔ تو پھر حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک اور بھائی بھی ہے، تم اسے کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو آئندہ نیکسٹ سال آنا غلہ لینے آنا تو اس بھائی کو بھی ساتھ لانا، تمہیں غلہ زیادہ دیا جائے گا، اور اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو پھر تم نہ آنا۔ تو وہ جو بھائی تھے وہ گئے واپس، تو انہوں نے اپنے ابا سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو وہ ہمیں اس بار اس لیے غلہ ملے گا، اگر یہ نہ گیا تو وہ غلہ ہمیں نہیں دیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے پہلے بھی ایسے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا، تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کھا گئے ہیں، تو تم نے انہیں ایسے کہانی سنائی تھی، تو میں اسے نہیں بھیجوں گا۔ بہرحال منت سماجت انہوں نے کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ چلو لے جاؤ، لیکن اس کا دھیان رکھنا اور واپس لے کے آنا۔ تو جب وہ وہاں پہنچے مصر میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی کھانا کھائیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بڑے پیار اور وہ دیکھا غور سے، تو انہوں نے پوچھا آپ ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے ایسے؟ انہوں نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، لیکن اپنے بھائیوں سے نہ ذکر کرنا ابھی اس بات کا، ابھی یہ موقع نہیں ہے، لیکن میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ تو جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے یعنی کہ بنیامین کے جو غلہ اس کو دیا تھا، اس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام جس مثلا پانی پیتے تھے جس برتن میں، وہ اس کے برتن میں رکھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں کیا ہے آپ نے؟ انہوں نے حضرت یوسف نے کہا کہ یہ ایسا اس لیے کیا کہ یہ تمہارے مال میں سے نکلے گا، اور جو چوری مثلا جو بندہ چور ہوتا ہے اس کا مال میں سے برآمد ہوتا ہے تو وہ یہیں رہے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو، یہ میں نے اس لیے کیا ہے۔ تو ویسے ہی کیا گیا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ تو انہوں نے کہا ہمارا بھائی چور نہیں ہے، ہمارے ابا اس کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ ہم میں سے کسی بھائی کو رکھ لیں لیکن اس کو جانے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم واپس لوٹ جاؤ، اور جس کی نے چوری کیا اسی کو سزا ملے گی، لیکن اب جب تم دوبارہ آنا تو اب اپنے یعنی کہ والد کو ساتھ لے کے آنا۔ انہوں نے کہا ہمارے والد جو ہیں وہ نابینا ہو گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیسے آ سکتے ہیں، وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کریں گے۔ تو آپ نے کرتا دیا، آپ نے کہا یہ جو کرتا ہے ان کے چہرے پر مارنا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنا کرتا دیا کہ یہ ان کے چہرے پر مارنا تو بینائی واپس آ جائے گی۔ وہ جب واپس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا ایسا لگتا ہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یوسف کو گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی آپ اس کے غم میں نڈھال ہیں اور آپ کو خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ واپس آئے بیٹے، تو انہوں نے کہا ابا جان یہ جو کرتا ہمیں عزیز مصر نے دیا ہے یہ آپ اپنے چہرے پر ماریں۔ تو انہوں نے جب وہ اپنے چہرے پر مارا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو انہوں نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، انہوں نے بنیامین کو وہیں رکھ لیا ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ اپنے خاندان اور اپنے باؤ اجداد ہیں انہیں یہاں لے کر آؤ۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ وہاں آپ کے پاس چل دیا اور وہاں مصر پہنچے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ یعنی کہ روئے، اور ان کا بڑا حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا استقبال کیا، تو بڑی خوشی سے ان کا استقبال کیا، ان کو اپنے اس پر یعنی کہ اپنے ساتھ اپنے بٹھایا جس تخت پر آپ بیٹھتے تھے اس تخت پر آپ کو بٹھایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ
ابا جان جو میں نے آج حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جو تم نے آج خواب دیکھا تھا آج وہ پورا ہونے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وہ جو خواب تھا اس کو پورا کر دکھایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور جو ان بیوی تھی ان کی تو جو ان کے گھر والے تھے اور جو بھائی تھے ان سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ اس خواب کی تعبیر تو جو آپ نے بچپن میں دیکھا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا آؤ میرے بھائیو، آؤ اہل میرے بائی داد ہیں، یا آؤ تم یہاں رہو اور کھیتی باڑی کرو، اپنی زندگی کو آسانی سے گزارو۔ تو یعنی کہ یہ جو تعلیمات حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں خواب آیا تھا وہ پوری ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا اب تم یہاں رہو اور کھاؤ اور پیو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار اور کارساز ہے۔ مجھے دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ میں مسلم ہوں، اور آخرت میں مجھے نیک لوگوں میں یعنی کہ شامل کر لینا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ملک مصر میں بڑا تبلیغ کی، معجزات دکھائے، خوابوں کی تعبیر اور قحط کے زمانے میں یعنی جو انتظامات کیے تھے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کے لوگوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا اور ان کی لائی شریعت کو شک اور شبہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو ان کی قدر ہوئی، کہنے لگے ہم نے یوسف علیہ السلام کی قدر نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا یعنی کہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، لہٰذا اب ہم اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کئی رسولوں کو نہیں بھیجے گا۔ یعنی مصر کے لوگوں نے یقین نہیں کیا اور وہ گمراہی میں ہی رہے۔ تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا۔ تو اس میں سیکھنے والی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کو مانے، دل سے مانے اور نیکیاں اکٹھی کریں زیادہ سے زیادہ۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری شکل سے اور ہمارے مال سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو تو دلچسپی صرف اس میں ہے کہ یہ نیکیاں جو بندہ نیکیاں زیادہ لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے، نیکیاں جو زیادہ لے کے آیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ یعنی کہ قبول اور منظور ہے، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بندہ بھی زیادہ اہم ہے جو نیکیاں زیادہ لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ پاک ہماری جو زندگی ہے اسے ایمان پر گزارنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ پہ ایمان پر ہو۔ جب تیرے سامنے تیرے حضور میں پیش ہوں تو ہمارا جو نیکیاں ہیں وہ زیادہ ہوں اور تو اس سے خوش ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آئیں سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم نیکیاں دنیا میں نیکیاں اکٹھی کرنے آئے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد کر ہم نیکیاں اکٹھی کریں۔ یا اللہ یہ جو ہمارا جسم تو نے بنایا اس کو مٹی نے کھا جانا ہے اور ہمارے مال لوگوں نے کھا جانا ہے، یا اللہ اس سے ہمیں یعنی یہ مال و دولت سے ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنی عطا کر اور ہمیں نیکیوں کی طرف ہمارا دل مائل کر۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو وہ تیری وجہ سے دولت ہے، یا اللہ تو نہیں ہمیں دولت مال و دولت دی اور اس کو صحیح خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرا بہت لاکھ کروڑوں بار شکر ہے تو نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، اچھی صورت دی، مال و دولت سے نوازا، یا اللہ تیرا شکر ہے، کروڑ ہزار بار تیرا شکر۔ یا اللہ اب ہمیں نیکیاں اکٹھی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ میرے کہنے میں میرے پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، آمین ثم آمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سورۃ الرعد کے ساتھ پھر آ جائیں گے۔